العالمین۔ ناظرین، آج پھر ہم حاضر ہیں پروگرام کے ساتھ، اور ہمارے پروگرام کا عنوان نیا پاکستان۔ نئے پاکستان میں نئے وعدے کیے گئے تھے اور عوام کے لیے نئے پیکیجز لانے کی بات کی گئی تھی۔ پرانے پاکستان کو مسترد کرنے کے بعد یہ نیا پاکستان الیکشن کے بعد جو وجود میں آیا ہے، اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، کیا ہمیں نیا پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے معروف صحافی، تجزیہ نگار شہزاد چغتائی صاحب سے۔ شہزاد صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو بات کی تھی اور وہ ہماری بات ادھوری رہ گئی اور مکمل نہیں ہوئی، کہ کراچی میں اور ملک میں، کراچی کیونکہ لوگ کہتے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں ہماری کہتی ہیں کہ کراچی ہی ملک ہے جی، اور پاکستان کو چلاتا ہے، پالتا ہے، تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں جو ہب ہوتا ہے مرکز تجارت کا، تو ہر ملک اس کی توجہ تمام تر اسی طرف ہوتی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا یہاں ایسا نہیں ہے۔ 72% ریونیو ملک کا دینے والا شہر آج محروم ہے، محرومیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہر جماعت جب آتی ہے تو اپنا ایک لائے عمل لے کر آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، عوام، ہم سے مراد عوام، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب کچھ بہتری آ جائے گی، لیکن یہاں تو کچھ بہتر نظر ہی نہیں آ رہا۔ شاید مصطفیٰ صاحب، آپ نے یہ کہا کہ کراچی 72% ریونیو دیتا ہے۔ میں بات تھوڑی سی آگے کروں گا کہ یہ شہر جو ہے نا، یہ شہر پورے پاکستان کو پالتا ہے، یہ شہر اپنے پورے صوبے سندھ کو پالتا ہے۔ سب سے بڑا المیہ جو پاکستان کا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو غریبوں کے نمائندے ہیں وہ امیر لوگ ہیں، وہ دولت مند لوگ ہیں، وہ اشرافیہ سے ان کا تعلق ہے، وہ کروڑ پتی ہیں، وہ ارب پتی ہیں، وہ کھرب پتی ہیں، ان کے اربوں ڈالر کے اثاثے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اور ابھی آپ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، ہونے جا رہی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جس ملک کے عوامی نمائندے کرپٹ، بے ایمان، منی لانڈرنگ کرنے والے اور عوام کا پیسہ کھانے والے ہوں گے، تو اس ملک کا حشر تو یہی ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، آج ہم اگر اپنے، یعنی کہ میں اور کوئی بات نہیں کرتا، میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ آپ اگر آج اپنے ٹیکسز جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لیں، یعنی کہ ٹیکسز صحیح طرح جمع کر لیں۔ یوٹیلائز کرنے سے مراد یہ کہ ان ٹیکسز کو جو اویلیبل ہے، ابنڈنس موجود ہیں، تو ان کو اگر آپ اس ریونیو کو وصول کر لیں، مطلب کیسے؟ جیسے کہ ایف بی آر جو ہے، وہ ٹوٹل جو ریونیو ہے، یہ 4 ارب ڈالر کا ریونیو نہیں ہے پاکستان کا۔ پاکستان کا ریونیو جو ہے 20-25 ارب ڈالر کا ہے، لیکن یہ جو باقی پیسے ہیں یہ بیوروکریسی کی جیب میں جا رہے ہیں۔ یہ پیسے جو ہے کیا کہتے ہیں، کرپٹ مافیا کی جیب میں جا رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک آدمی جو ہے اپنا این ٹی این لینے جاتا ہے تو وہ ایف بی آر اس کو این ٹی این نہیں دیتا، اس سے 10,000 20,000 پیسے مانگتا ہے۔ ایک آدمی ٹیکس دینے جاتا ہے، ایک آدمی ایکسائز ٹیکس دینا چاہتا ہے، ایف بی آر اس سے رشوت مانگتا ہے رجسٹریشن کی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنا ریونیو کا سسٹم صحیح کر لیں تو یہ کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا، آپ کو بہت زیادہ بھیک مانگنے کی، قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر اگر کوئی ڈکٹیٹر آ گیا یا کوئی فوج سے کوئی آدمی آ گیا تو آپ نے اس کو ڈکٹیٹر قرار دیا اور سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ پاکستان ایک وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ اس ملک میں اتنے وسائل ہیں کہ جس کا نہ ہمیں اندازہ ہے، نہ کسی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اندازہ اس کا ہو۔ میرا خیال چائنا کو ہو گیا ہے، تو چائنا کو شاید ہو گیا۔ تو دیکھیں، آپ یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ تو ایک آپ پورا ملک جو ہے نا، کبھی آپ پیپل پارٹی کو لیز پہ دے دیتے ہیں، کبھی آپ جو ہے مسلم لیگ کو لیز پہ دے دیتے ہیں، کبھی آپ پی ٹی آئی کو لیز پہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ ٹھیک ہے، آپ نے لیز پہ دے دیا اور آپ نے ذکر کیا چائنا کہ چائنا کو اب لیز پہ دیا جا رہا ہے،
چائنا کو احساس ہو گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی یہ 200 سال تک ملک لیز پہ ہی رہا, گوروں کے پاس لیز پہ رہا. لیکن یہ گوروں کے پاس لیز پہ تھا تو گوروں کو کام آتا تھا اور نظم و نسق چلانا آتا تھا. انہوں نے اس ملک کو چلایا, اس ملک کو بنایا, اس ملک میں سڑکیں بنائی, اس ملک میں عمارتیں بنائی, اس ملک میں وہی انفراسٹرکچر ہے, ٹرینیں بنائی, انفراسٹرکچر بنایا, نہری نظام بنایا دنیا کا سب سے بڑا. تو اور وہ سارا جتنا بھی سسٹم تھا جو گوروں کو دیا ہوا تھا وہ ہم نے تباہ کر دیا. اب اس کے بعد جو ہم یہ اپنا جو ملک لیز پہ دیتے آئے ہیں وہ اب کالے انگریزوں کو اس کے بعد آپ نے لیز پہ دیا, اور یہ پولیٹیکل پارٹی کو لیز پہ دیا, جنہوں نے آپ کا ملک جو ہے بالکل کھوکھلا کر دیا, کلاش کر دیا. اچھا دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب انگریز یہاں سے گیا, جو پورے بر صغیر میں تھا, یعنی کہ اس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا, پاکستان بھی شامل تھا, انڈیا بھی شامل تھا. میرے خیال سے جو انڈیا کے آس پاس جو ملک تھے, بھوٹان, مالدیپ وغیرہ, یہ آزاد نہیں ہوئے تھے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ وہ 4,500 انگریز آپ کا ملک جو ہے نا چلا رہے تھے. لیکن یہ کہ اب اگر ہمارے یہاں دیکھیں تو ہمارے یہاں تو جو بھی حکمراں آئے انہوں نے نہ صرف ملک میں جائیداد بنائی, اور پھر جو بیرون الملک منی لانڈرنگ کی, بیرون الملک جائیدادیں بنائی, محل بنائے, اور کیا کہتے ہیں پاکستان کو لوٹا اور کھسوٹا. دیکھیے اب آپ ایک نیا کھیل ہونے جا رہا ہے شہر میں, اس ملک میں. اب بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں, اب بلدیاتی الیکشن کی پلاننگ ہو رہی ہے. یعنی کہ اس سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے کہ ایک پر امن صوبہ جو اللہ اللہ کر کے اس میں امن آیا ہے شہر میں, اب آپ اس کو سبوتاژ کرنے جا رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ بلدیاتی الیکشن ہم جیت جائیں اور وسائل کی صحیح تقسیم نہیں ہے. سمجھے نا, 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری, صوبائی خود مختاری کے بعد وہ صوبے تک ہی کیوں محدود رہی, وہ نیچے نہیں گئی. جی, اصل بات یہ ہے کہ خوشحالی نہ آنے کی کہ میری جیب میں پیسے ہیں اور وہ امانت ہے کسی کی, وہ امانت میں نیچے منصفانہ انداز میں تقسیم نہیں کر رہا. آج کراچی کا میئر بھیک مانگ رہا ہے, رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, فلاحی اور رفاہی اداروں کو پارس ہاسپٹل دیے جا رہے ہیں. شرم نہیں آ رہی کسی کو؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہی ہے, دیکھیں صوبائی خود مختاری ایک سیاسی نعرہ تھا, اور اس نعرے کا مقصد جو ہے زیادہ وسائل حاصل کرنا تھا. اس مقصد میں جو بھی صوبائی خود مختاری کے چیمپئن تھے انہوں نے وہ مقصد حاصل کر لیا. اور اب اگر آپ سندھ کا ریونیو دیکھیں تو ابھی کچھ سال پیچھے NFC ایوارڈ سے پیچھے جائیں تو سندھ کا ریونیو 100-150 ارب ہوتا تھا. اب سندھ کا ریونیو 1600 ارب تک پہنچ گیا, اور میرے خیال سے اس بجٹ میں سندھ کا ریونیو 1700-1800 ارب چلا جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ 1700-1800 ارب روپے کہاں جا رہے ہیں اور کہاں خرچ ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 1600-1700-1800 ارب روپے کراچی میں مت خرچ کریں, ٹھیک ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہتا کراچی میں کچھ خرچ کرنے کا, تو میں کہتا ہوں کہ آپ یہ پیسہ جو ہے انٹیریئر میں خرچ کریں. آپ میر کو خاص میں خرچ کریں, لاڑکانہ میں, دادو میں, سانگڑ میں, نواب شاہ میں, پنو آخل میں, گھوٹکی میں, اباڑوں میں. تو یہ اور جو یعنی کہ جیسے اباڑوں ہے, گھوٹکی ہے, ان سے بھی ان کے بھی جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں آپ خرچ کریں. تو یہ دیکھیں لوگ, یہ جو آپ اتنے فخر سے ذکر کرتے ہیں مختلف ممالک کی ترقی کا, یورپی ممالک کی, عرب ممالک کی, تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اتنے پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ ہمارا ملک جو ہے, ہمارا صوبہ, یہ اگر 1700-1800 ارب روپے کے اس میں سندھ پہ خرچ ہو جائیں, ایون انٹیریئر پہ خرچ ہو جائیں, تو یہ پیرس اور امریکہ کو لوگ بھول جائیں گے. بات یہ ہے کہ جس طرح اس ملک میں چیزیں نہیں رک رہی اور ہم تبصرہ کر رہے ہیں, جن پہ ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی اسی طرح جاری رہیں گی. کیوں رکیں گی نا, دیکھیں آپ کوئی اصل بول نہیں میں رہا نا, نہیں بولنے جب والے آپ نہیں. بولیں گے شہزاد صاحب, مسئلہ یہ نہیں ہے, قوم مایوس ہے. قوم ہر طرح کی چیزیں, کراچی میں یا ملک میں جس طرح الیکشن ہوا ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ جو الیکشن لڑنے والے وہ سو رہے تھے, ان کو جگا کے بتایا گیا کہ آپ الیکشن ہیں, وہ جیت گئے تھے. جی یہ بھی برداشت کر لیا قوم نے. مقصد ہم برداشت کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. اب بات یہ کہ اب انقلاب کی طرف کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. اس کے گھر کھانے کو نہیں ہے, 2 نوکریاں کر رہا ہے, 3 نوکریاں کر رہا ہے, پورا کر رہا ہے وہ. اب کسی کے گھر جو کسی کی سوچ ایسی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا پورا ہو جائے. بھائی بات یہ کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے تو ہم اپنا کریں. تو ناظرین, صورتحال یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے نہیں. جب حکمران کوئی نہیں نکال سکے, جب بیوروکریٹس نہیں نکال سکے, ملک چلانے والے نہیں نکال سکے, تو ہم کیا نکالیں گے؟ ہم تو اس پہ بات کر سکتے ہیں.
اور کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کرے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ توقع ہے کہ اللہ اس ملک کے لیے کچھ ایسا بہتر کرے کہ جس طرح دنیا میں دیگر ممالک میں بہتری آئی ہے ہمارے ملک میں بھی بہتری آئی. بہت شکریہ شہزاد صاحب.